اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو کیوں خلق فرمایا؟ اکثر جوان اور گمراہ فکر رکھنے والے یہ سوال لے کر آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مولانا کے پاس اس کا تو جواب ہی نہیں ہوگا، اور ہم اپنے لیے ایک عذر لے آئیں گے۔ اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ بتائیے، ہم سے گناہ ہو گیا، اللہ وہ وسوسہ کیا شیطان نے، گناہ ہو گیا، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اللہ نے شیطان کو خلق کیا ہے نا، اور خلق ہی نہیں کیا، اسے آزادی بھی دے دی، عمر بھی دے دی۔ اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، اور اجازت دے دی، چھوٹ دے دی۔ تو نعوذ باللہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری مجبوری۔ توجہ سب حضرات برقرار رکھیں گے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی بھی عمل ابتداءً تخلیق اور ایجاد اور ابداع کی سطح پر لطف سے خالی نہیں ہوتا، لطف سے خالی نہیں ہوتا، فیض سے خالی نہیں ہوتا۔ اصلاً ایجاد و خلقت فیض حق ہے، فیض حق ہے۔ شیطان کو خلق فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ شیطان کیا ہے؟ اللہ کے اسماء حسنہ کی فہرست جا کے دیکھیے گا آج۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں، اسماء مبارکہ میں ایک اسم ہے المضل۔ مضل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ گمراہ کرنے والا۔ اللہ کا کیا نام ہے؟ ہادی یا مضل؟ اللہ حقیقت میں کیا ہے؟ ہادی ہے یا مضل؟ اللہ ہادی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہادی ہے، مگر خود اس نے اپنا نام مضل رکھا ہے۔ کیوں؟ بھلا کوئی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ میں مضل ہوں؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، بہت دقیق بحث چھڑ گئی آج، ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں اس مقام گفتگو تک آ جاؤں گا۔ اللہ کے ناموں کی فہرست 99 نام جا کے دیکھیے گا، اس میں المضل ہے یا نہیں؟ المضل کے معنی کیا ہیں؟ بظاہر گمراہ کرنے والا۔ شیطان اس میں المضل کا مظہر ہے۔ یہ اسم اللہ نے اپنا کیوں رکھا؟ اس کو اپنا مظہر کیوں بنایا؟ توجہ رکھیے گا، یہ بھی لطف حق ہے۔ آپ جتنے گناہ کرتے ہیں، کسی گناہ کا بار شیطان پر نہیں ہے، سب بار آپ پر ہے۔ تربیت کا اگر اصول سمجھ لیں، کوئی مستحکم کردار پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وسوسوں سے لڑ کے اپنے اندر استحکام پیدا نہ کرے۔ توجہ رکھیے، سمجھیے اس بات کو۔ آپ کسی بچے کی ذہانت کی پرورش چاہتے ہو کہ بچہ ذہین ہو، بچہ ذہین ہو، اور آپ اس کا آئی کیو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ذہانت ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ذہانت کی تربیت چاہتے ہیں۔ ذہنیت نہیں کہہ رہا ہوں، ذہانت۔ ذہانت کی تربیت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ بیٹھے ہیں، آپ معلم، مربی، ایجوکیٹر، باپ بھی، ایک فرض کیجیے ایک شخص باپ بھی ہے، خود ہی اپنے بچوں کو لے کے پڑھانے بیٹھا ہے، تو اس کے اندر شفقت پدری بھی ہوگی، شفقت پدری بھی ہوگی، پوری شفقت پدری۔ پھر اس میں اضافہ ہو جائے گا حکمت ربوبیت، تربیت کے اصول۔ لیکن وہ کرے گا کیا؟ کہ اس بچے کو غلط کئی جوابات رکھ دے گا سامنے، اور کہے گا بتاؤ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ۔ اگر بچے نے صحیح جواب پہ پہلے ہی انگلی رکھ بھی دی تو کہے گا نہیں نہیں، شاید یہ صحیح ہے، ہمیں تو شاید یہ صحیح لگ رہا ہے۔ یہ باپ بیٹے کو گمراہ کر رہا ہے یا اس کی ذہانت کی تربیت کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ یہ معلم اور باپ یہ بچے کو گمراہ کر رہا ہے، کند ذہن بنا رہا ہے یا ذہین؟
نہیں، یہ ذہین بنا رہا ہے کہ بچپن سے بچے کی ذہانت ایسی پختہ ہو، چاہے تو دھوکہ نہ کھائے اور صحیح نتیجے کی شناخت کرے۔ اللہ نے شیطان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ روح انسان اتنی مستحکم ہو کہ وسوسے ہوتے رہے مگر وہ حق کی شناخت میں گمراہ نہ ہونے پائے۔ یہ لطف ربوبیت ہے۔ اور یہ پہلے جملہ کہہ چکا ہوں کہ شیطان کو وسوسے سے زیادہ کوئی قدرت نہیں حاصل ہے۔ یہ پہلا جملہ یاد ہے نا ذہن میں؟ شیطان کو کتنی قدرت حاصل ہے؟ صرف وسوسہ، یعنی وہی بات جو ایک باپ بیٹھ کے بچے کے کو وسوسہ کرتا ہے۔ نہیں، یہ غلط جواب نہیں ہے، یہ صحیح جواب ہے۔ جو صحیح جواب ہے اسے غلط کہہ رہا ہے، جو غلط جواب ہے اسے صحیح کہہ رہا ہے۔ کس لیے؟ گمراہ کرنے کے لیے یا ذہانت کی تربیت کے لیے؟ ذہانت کی تربیت کے لیے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو صرف وسوسے کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پرانی مثال ذہن میں ہونی چاہیے۔ کیا آپ کبھی گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے صبح کی، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ معلومہ نکلے تھے مسجد کے ارادے سے اور شیطان نے ہاتھ پکڑ کے میں خانے پہنچا دیا؟ شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ کسی کی کلائی پکڑ کے نکال کے میں خانے تک پہنچا سکے۔ شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی سجدہ ہٹا سکے۔ شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وضو کا پانی ہٹا سکے۔ نہیں ہے شیطان میں یہ قدرت، صرف وسوسہ کر سکتا ہے۔ یہ انسان میں قدرت ہے کہ سامنے کی سجدہ ہٹا دے۔ اور ایسے انسان کہیں اور نظر نہ آتے ہوں تو حرم چلے جائیے، مکے جائیے، مدینے، جہاں شیطان نے ہاجرہ کو وسوسہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ہاجرہ گمراہ نہیں ہوئی، وہاں ایسے انسان موجود ہیں کہ جو آپ کے سامنے سے سجدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ شیطان کو صرف وسوسہ کرنے کی اجازت ہے۔ اب شیطان کا شکوہ نہ کیجیے گا اور یہ نہ کہیے گا اللہ نے شیطان کو خلق کیوں کیا۔ اللہ نے شیطان کو خلق کیا آپ کی تربیت کے لیے۔